أعاهد الله أن أكون مخلصا. أعاهد الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. محترم حضرات و خواتین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے. ہم عبادتیں اسی کے لیے بجا لاتے ہیں. سب سے سچی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا درس عورت کا چہرے پر نقاب ڈالنے سے متعلق ہے. یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب کا معنی ضروری ہے، اگر اس کام کو نہ کریں گے تو گنہگار ٹھہریں گے. مستحب کا معنی ہے کر لینے میں اچھا ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہ چہرے پر نقاب ڈالنے کا معاملہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس کے اندر اگرچہ کہ بعض لوگ اس کو اختلافی مسئلہ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کا چہرے پر نقاب ڈالنا واجب ہے. واجب کا مطلب اگر وہ نہ ڈالے گی تو گنہگار ٹھہرے گی. اسی سے متعلق آج ہمارا درس رہے گا انشاءاللہ. دیکھیے، تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر سب سے زیادہ جس چیز کو ہدف بنایا جاتا ہے وہ حجاب اور داڑھی سے ہے. لیکن جو مومن مرد اور جو مومنہ عورتیں صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ مومن مرد داڑھی رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور مومن عورتیں حجاب و نقاب میں فخر محسوس کرتی ہیں. انشاءاللہ آج کا درس ہمارا اسی نقاب کے تعلق سے ہوگا. سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی گئی. سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی گئی، اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جاؤ. اگر تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو ایسے وقت میں بھی نہ چلے جاؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرنا پڑے. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، فادخلوا، تو تم تشریف لاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا، جب تم کھانا کھا چکو تو اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور کسی گفتگو میں مشغول نہ ہو جاؤ. اس تمہارے یہ فعل سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی شرماتا ہے تم سے کچھ بولنے کے لیے، لیکن اللہ حق بولنے سے نہیں شرماتا.
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنا ہے، کوئی سوال کرنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی صفائی اور پاکی کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے اور یہ بہترین ذریعہ ہے. دیکھیے یہ سورہ احزاب کی آیت، اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. جس طریقے سے قرآن حکیم کے اندر آیت دین ہے، آیت الکرسی ہے، اسی طریقے سے اس آیت کا نام آیت حجاب ہے. حجاب کا معنی کیا ہے اس کو ہم پہلے سمجھ لیتے ہیں. حجاب کا معنی یہ ہے کہ کپڑا یا کسی اور چیز سے کوئی چیز چھپ جائے، یہاں تک کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں، اس کا معنی ہے حجاب. اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ دیکھیے اس سے پہلے یہ بات ہم بتانا ضروری سمجھیں گے کہ اس آیت کا شان نزول ہے. شان نزول یہ ہے اس آیت کا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ ہوا. ولیمے میں صحابہ کرام کو دعوت دی گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساروں کو دعوت بھی دی. صحابہ کرام جمع ہوئے، کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام بات چیت میں مشغول ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ دیکھ کر لوگ چلے جائیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے، وہ ولیمہ کھلایا گیا ہے. یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج مطہرہ ہے، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگ نہیں سمجھے، باتوں میں مشغول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی ہے حجرے میں جا کر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دعا کی، اللہ تمہاری اس بیوی میں تمہارے لیے برکت دے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج مطہرات کے پاس گئے. ساروں نے یہی سوال کیا اور ساروں نے یہی دعا دی. جب آپ واپس لوٹ آئے پھر بھی 3 لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اس کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں اطلاع دیا یا کسی اور جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لوگ چلے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. واپس جب تشریف لائے تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذهبت ادخل البيت فالقى الحجاب بيني وبينه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آنے کے بعد ابھی ایک قدم آپ کا چوکھٹ کے باہر تھا اور دوسرا قدم چوکھٹ کے اندر تھا اور میں بھی گھر میں داخل ہونے جا رہا تھا. آپ نے کیا کیا؟ میرے اور اپنے درمیان ایک پردے کو لٹکا دیا، کیونکہ اسی وقت یہ آیت اتری تھی. ابھی جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی گئی، یہ آیت اسی وقت اتری تھی کہ آیت حجاب فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ آیت اسی وقت اتری. آپ نے پردے کو ڈال دیا. جیسے آپ نے پردے کو ڈال دیا، ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تھے سبوں نے اپنے چوکھٹوں پر پردوں کو ڈالا. اس کے بعد تمام مسلمان گھروں میں اپنی چوکھٹوں پر پردے ڈال دیے گئے اور وہ اسلام کا ایک طریقہ قرار دیا گیا. جو آج تک ہم اپنے گھروں میں چوکھٹوں پر پردوں کو لٹکائے ہیں وہ وہی طریقہ ہے سر. اسی وقت سے اس کی ابتدا اس آیت کے نزول کے بعد. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 5 ہجری میں نازل ہوئی.
اب آئیے اس کے بعد دوسری ایک آیت ہے قرآن حکیم کی، سورہ احزاب کی بھی وہ بھی آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 50 پہ 9، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو، مومن عورتوں کو حکم دیجئے وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ پہچانے جائیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو، کسی قسم کا ان کا تعاقب نہ ہو اور وہ ستائی نہ جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلے تو اپنے سروں پر چادروں کو ڈال لیں اور اپنے چہرے ڈھانپ لیں۔ دیکھیے مشہور مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں مومن عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ کسی ضرورت کی غرض اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے سروں پر چادر ڈالیں اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں راستہ دیکھنے کے لیے۔ ابن کثیر کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔ اور دوسری تفسیر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی ہمارے سامنے ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں شریف عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کھلے بال اور کھلے چہرے رکھ کر گھر سے باہر نہ نکلیں، کھلے بال اور کھلے چہرے رکھ کر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ کون؟ تفسیر ابن جریر، تفسیر طبری ایک مشہور تفسیر ہے، اس کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ یہ بھی ایک عظیم مفسر قرآن ہے، امام رازی یہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لونڈیاں اور شریف عورتیں اپنے بال کھلے رکھ کر اور اپنے چہرے ننگے رکھ کر گھروں سے باہر نکلتے تھے تو بدکار لوگ، شریر قسم کے لوگ ان کا تعاقب کرتے تھے، ان کا پیچھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنے سروں پر چادروں کو ڈال لیں اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، اور یہ اپنے چہرے جب ڈھانپ لیں گے ذالک ادنی ان یعرفن، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ عورتیں پہچانی جائیں گی، وہ عورتیں پہچانی جائیں گی، فلا یؤذین، اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا اور یہ بدکار لوگ ان کا تعاقب اور ان کا پیچھا نہیں کریں گے۔ اس بات، اس لفظ سے جو ہے قرآن حکیم کی آیت کے امام رازی رحمہ اللہ اس کے دو مطالب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ بیان کیے ہیں کہ جب وہ اپنے چہروں کو چھپا کر، اپنے چہروں کو ڈھک کر، اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر اپنے گھر سے باہر نکلیں گی تو یہ پہچانی جائیں گی اپنی لباس سے کہ یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، اب کوئی ان کا تعاقب اور ان کا پیچھا نہیں کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ عورتیں اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتی تو کوئی ان عورتوں پر امید نہ لگائے کہ یہ عورتیں اپنی شرمگاہ کھولنے پر آمادہ ہوں گی۔ جو چہرہ نہیں دکھا سکتی وہ بدن کا کوئی اور عضو کیسے دکھا سکتی ہے؟ یہ پہچانی جائے گی، اب ان سے کوئی امید نہیں رکھے گا کہ یہ بدکار ہیں، یہ ہماری باتوں میں آئے گی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے یہ دوسری تفسیر بیان کی۔ اور دیکھیے اس تعلق سے چند احادیث ہیں، ہم ان احادیث کو دیکھیں گے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا چہرہ چھپانا واجب ہے۔ واجب کا معنی حکم، حکم، اگر اس پر عمل نہیں کرے گی عورت تو گنہگار ٹھہرے گی، اس لیے کہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جس طریقے سے نماز کا حکم دیا گیا ہے، صلو، نماز کا حکم دیا گیا ہے، اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز کے حکم میں نماز پڑھنے پر اجر ہے، نہیں پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے کبھی نہیں کہہ سکتا کوئی، اس لیے کہ نماز پر حکم ہے۔ اسی طریقے سے نقاب پر حکم ہے،
چلیے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ترمذی کتاب الحج میں ہے، اس سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے. روایت اصل میں روایت طویل ہے، لمبی ہے، ہم محل شاہد جو حصہ ہے اس کو بیان کریں گے. روایت اس طرح ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازین اخرجہ الترمذی فی کتاب الحج. کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام میں جو عورت ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے. لا تتنقب المرأة الحرام، کہ احرام میں جو عورت ہے وہ اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے. ولا تلبس القفازین، اور نہ ہی دستانے پہنے. دیکھیے اس حدیث سے استدلال یہ ہے اہل علم کا کہ احرام کی حالت میں، حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو، ایسی عورت کے لیے چہرے پر پردہ ڈالنا نہیں ہے. یہ حکم بتا رہا ہے کہ وہی عورت جب احرام سے آزاد ہو جائے گی تو وہ اپنا چہرہ چھپانے کی پابند رہے گی. اگر پہلے بھی چہرہ چھپانے کا حکم اس پر نہیں ہے تو احرام میں یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ عورت یہاں پر اپنے چہرے کو چھپائے گی نہیں؟ وہاں پر چہرے پر پردہ نہ ڈالنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ غیر احرام والی عورت کے لیے چہرہ چھپانے کا حکم ہے. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل آئیے، یہ بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ حدیث ترمذی کتاب اللباس کی ہے. روایت اس طریقے سے ہے: عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. اخرجه ابو داؤد، اخرجه الترمذی فی کتاب اللباس. یہ روایت ترمذی کتاب اللباس کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تکبر کی نیت سے چادر ڈال کے پھرتا ہے، چادر لٹکا کے پھرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا. یعنی چادر گھمنڈ کی نیت سے لٹکا کے پھرے، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَكَيْفَ يَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عورتیں اپنی چادروں کے کنارے کہاں تک لٹکائیں، اس کی لمٹ کیا ہے، کہاں تک رہے وہ چادریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرن، یعنی مرد جو لٹکاتے ہیں اس سے ایک بالش تم زیادہ کر لو. فقالت، تو آئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اذن تنکشف اقدامہن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاں تک لٹکاتے ہیں اپنی چادر کو اس سے ایک بالش ہمارے لٹکانے کے باوجود بھی قدم ننگے رہیں گے. اذن تنکشف اقدامہن، ایک بالش لمبا کرنے کے بعد بھی ہمارے قدم ننگے ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، تو ایک ہاتھ تم لمبا کر لو، وَلَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ، اس سے بڑھ کر تم کو لٹکانا نہیں ہے. یہ ترمذی کتاب اللباس کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے ہمارا اور ہمارا کیا بلکہ اہل علم کا استدلال یہ ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، تب تو ہمارے قدم ننگے ہو جائیں گے. اس سے اہل علم نے کہا کہ عورت کے پیر کی پشت بھی جو ہے چھپانے کی چیز ہے، وہ ستر میں شامل ہے. اب سوال یہ ہے، استدلال یہ ہے کہ جو شریعت، ذرا غور فرمائیے، جو شریعت عورت کے پیر کو ستر قرار دیتی ہو اور اس کو ننگا رکھنے سے منع کرتی ہو، کیا وہی شریعت عورت کے چہرے کو کھلا رکھنے کی حکم دے سکتی ہے؟ جبکہ پیر کے فتنے سے کہیں زیادہ بڑھ کر فتنہ چہرے کا فتنہ ہے. یہ کیسے اجازت دے سکتی ہے شریعت؟ معلوم یہ ہوا کہ چہرے کا چھپانا
عورت کے لیے لازم ہے، واجب ہے۔ ایک اور روایت ابو داؤد کتاب النکاح کی تیسرے نمبر پر ہے کہ راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت اس طریقے سے ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة ان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل، اخرجہ ابو داؤد فی کتاب النکاح، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مرد کسی عورت کو شادی کا پیغام دے فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، اگر یعنی نکاح کی طرف مائل کرنے والی، نکاح کی طرف راغب کرنے والی چیز کو دیکھنا ممکن ہو تو تم جو ہے اس کو دیکھ لینا۔ یعنی کون سی چیز جو ہے ایک مرد کو نکاح کی طرف راغب کرتی ہے؟ وہ عورت کا چہرہ ہے، وہ عورت کا چہرہ ہے، یہ نکاح کی طرف راغب کرنے والی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت سے تم نکاح کر رہے ہیں پردے کی وجہ سے، نقاب کی وجہ سے، حجاب کی وجہ سے اس کے چہرے کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، چونکہ تم اسے نکاح کر رہے ہیں، اس لیے نکاح سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھ لو، ورنہ بعد میں کوئی قباحت نہ ہونے پائے جو طلاق اور خلا کی شکل میں تم دونوں کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہی اس چیز کو دیکھ لو۔ اس سے معلوم کیا ہو؟ کئی باتیں ہیں اس حدیث کے اندر۔ چہرہ نکاح کی طرف راغب کرنے والا ہے، اور آپ نے اگر ممکن ہو تو دیکھ لو، چونکہ اس کا دیکھنا نقاب کی وجہ سے ناممکن ہے، چونکہ تم نکاح کر رہے ہیں اس لیے تم جو ہے جا کے دیکھو۔ ایک تیسری دلیل ہے اس کی، ایک اور حدیث ہے بخاری کتاب الاستئذان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر، اخرجہ البخاری فی کتاب الاستئذان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی زنا کا حصہ ابن آدم پہ لکھ دیا ہے، ادرک ذلک لا محالہ، ہر صورت میں وہ اس کو پاتا رہتا ہے، اس سے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بچنے کے لیے کہا گیا، ہوتی رہتی ہیں لیکن بچ کے چلنا۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں اس حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندی باتوں کو، اس قسم کی باتوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، اور ان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور ایسی چیزوں کو ہاتھ سے پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور ایسی جگہوں کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے، اور ایسی گفتگو کرنا یہ زبان کا زنا ہے۔ آپ نے کئی زنا کے گوشوں کو بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیے، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جو شریعت غیر محرم عورت کے چہرے کے دیکھنے کو آنکھوں کا زنا قرار دے، کیا وہ شریعت کسی عورت کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ چہرہ کھلا رکھ کے باہر نکل کر اس زنا کے عام کی اجازت دیتی رہے؟ جس طریقے سے ایک مرد غیر محرم عورت کی طرف دیکھ کر گنہگار ہوگا، اسی طریقے سے وہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھ کے باہر نکل کر جو دعوت گناہ دے رہی ہے وہ عورت کیا گنہگار نہیں ہوگی؟ ضرور گنہگار ہوگی، ہر صورت میں گنہگار ہوگی۔ اور آئیے ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورت فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ یہ بڑی اہم روایت ہے اس کی۔ عورت پوری چھپانے کی چیز ہے، المرأة عورت، ٹوٹل پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے عورت۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو نمایاں اور خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔
اب آئیے حدیث کے دونوں ٹکڑوں پہ غور کریں گے. عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے ایک ٹکڑا, وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو شیطان نمایاں بنا کر, خوبصورت بنا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے. یہ دوسرا ٹکڑا ہے حدیث کا. عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے تو اس کے سارے بدن میں اس کا چہرہ بھی شمار ہے. جس طریقے سے عورت اپنے دیگر اعضاء کو کھولنے سے گنہگار ہوگی, اسی طریقے سے چہرے کو کھولنے سے بھی گنہگار ہوگی, اس لیے کہ بدن کے اندر چہرہ بھی شامل ہے. اور دوسری بات, وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو نمایاں کر کے, اس کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو عورت بغیر نقاب کے اپنے چہرے کو کھلا رکھ کے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو آلے کار بناتا ہے. اور یہ عورت غیر محرموں کے لیے دعوت گناہ کی باعث بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا, اور قیامت کے دن ایسی عورت جو ہے عذاب الہی کی مستحق ٹھہرے گی. اس لیے کہ دعوت گناہ دے رہی ہے, اپنے چہرے کو کھلا رکھے. یہ ایک بڑی اہم چیز اس سے معلوم ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنے والے خاتون کو شیطان اپنا آلہ کار بناتا ہے, اور وہ عورت مردوں کے لیے دعوت گناہ کا باعث بنتی ہے. اب آئیے اس کے بعد میں ایک اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, یعنی میرے بعد مردوں پر سب سے زیادہ فتنے کا جو خوف محسوس کرتا ہوں وہ عورتوں کا خوف محسوس کرتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا, عورت مرد کے لیے فتنہ ہے. ذرا غور کیجئے کہ عورت مرد کے لیے جو فتنہ ہے یہ کھلے چہرے کے ساتھ یا ڈھکے چہرے کے ساتھ. جواب بالکل آسان ہے, کھلے چہرے کے ساتھ فتنہ ہے. اگر اس کا چہرہ ڈھک کر رہے تو پہچانی جائے گی کہ یہ شریف عورت ہے, کوئی اس کا تعاقب نہیں کرے گا, اسے کوئی امید ہی نہیں رکھے گا. اس لیے کہ رازی رحمہ اللہ نے اس کی یہی تفسیر کی, اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بدکار عورت نہیں ہے. امام رازی رحمہ اللہ نے اس کی بھی یہی تفسیر کی. تو معلوم یہ ہوا کہ فتنہ جو ہے عورت وہ کھلے چہرے کے ساتھ ہے, ڈھکے چہرے کے ساتھ نہیں. ان تمام احادیث کے بعد ذرا صحابیات کے عمل کو دیکھیں گے کہ صحابیات کے سامنے جب یہ احادیث, حجاب والی آیت, یہ سب آئی تو صحابیات کا عمل کیا ہوتا تھا. سب سے پہلے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ابو داؤد کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ روایت اس طریقے سے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا فكشفناه أخرجه أبو داود. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم عورتیں, ہم مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تھیں. ہمارے سامنے سے مردوں کے قافلے گزرتے تھے, مردوں کے قافلے گزرتے تھے. فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا, جب وہ قافلے ہمارے سامنے آ جاتے, سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا, ہم میں کی ہر عورت, احدانا کا مطلب تمام عورتیں, ہم میں کی ہر عورت اپنی چادر کو, اپنے جلباب کو سر سے لے کر اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھی. فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا, جب وہ ہم سے گزر جاتے, فَكَشَفْنَا ہوتا تو ہم ہٹا لیتے تھے. دیکھیں, جبکہ محرم عورت کے لیے, احرام والی عورت کے لیے یہ نہیں ہے حالانکہ, لیکن حالت احرام میں بھی آیت حجاب کے اترنے کے بعد صحابیات کا عمل کیا تھا, مردوں کو اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتے تھے, چہرے پر پردہ ڈال لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افک کا واقعہ بیان کرتی ہے. افک کا واقعہ
کہ غزوے سے واپس آ رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی. جب یہ غزوہ حاجت کے بعد قافلے کی طرف آئی تو ہار وہیں پہ چھوٹ گیا تھا، ان کا گم ہو گیا تھا. ہار کے پاس پھر گئی، واپس آئی تو قافلہ نکل گیا تھا. مایوس ہو کر وہیں پر وہ بیٹھ گئی تھی. تو اس تعلق سے جو باتیں ہیں الرحیق المختوم کے اندر فغلبتها عیناها فلم تستيقظ الا بقول صفوان بن المعطل انا لله وانا الیہ راجعون زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث الافک کے نام سے ایک لمبی حدیث وہاں پہ موجود ہے الرحیق المختوم میں. ان کے اوپر نیند غالب آ گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، سو گئی. لیکن جیسے ہی صفوان بن معطل ان کو دیکھ کر وہ وہاں سے آئے، سامنے سے ان کا گزر ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نبی کی بیوی یہاں ہے. یہ آواز سے ان کی نیند بیدار ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے سنا صفوان بن معطل کی آواز کو، میں نے جو ہے اپنی آنکھ میری آنکھ کھل گئی، میری نیند بھی بیدار ہو گئی اور فوراً میں نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا. یہاں پہ تعجب کی بات کیا ہے بتاؤ میں؟ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مرتبہ دیکھ چکے تھے. آیت حجاب سے پہلے صفوان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، لیکن اب آیت حجاب اتر گئی ہے، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے چہرے کو چھپا لیا. یہ نہیں کہا کہ صفوان تو مجھے پہلے کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں، اب مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے. ایسی بات نہیں. صحابیہ کا عمل دیکھیے، آیت حجاب کے نازل ہونے کے بعد باقاعدہ حدیث کے الفاظ اپنے چہرے کو انہوں نے ڈھانپ لیا. اس سے کیا معلوم؟ جب تک ہمیں علم نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کے پاس، بہت سارے لوگوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے ہماری ماں اور بہنیں اپنے چہروں کو دکھاتے تھے. علم نہیں تھا، لیکن علم ہو جانے کے بعد پردہ کرنے میں کوئی چیز آڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو پہلے سے ہم کو دیکھتے آ رہے ہیں، یہ نہیں سوچ سکتے. یہ عمل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا رہا ہے. اور اس کے بعد اور آگے یہ کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَذَهَبْتُ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ کہ میں چوکھٹ کے اندر داخل ہونے جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اپنے درمیان پردے کو ڈال دیے، اور اس وقت آپ کا یہ قدم چوکھٹ کے باہر تھا اور دوسرا قدم چوکھٹ کے اندر تھا. اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ 10 سالہ خادم ہیں آپ کے. ازواج مطہرات کے پاس یہ آتے رہتے تھے، لیکن آیت حجاب جیسے اتری آپ نے چوکھٹ کے باہر ہی ان کو کھڑا کے پردہ ڈالا تاکہ ازواج مطہرات کے پاس نہ آئے. زینب بنت جحش کو یہ نہ دیکھیں. اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آیت حجاب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 سالہ خادم کو بھی باہر کر دیا، 10 سالہ پرانے خادم کو بھی باہر کر دیا. اور ظاہر ہے پردہ لٹکانے کا مقصد چہرہ سمیت عورتوں کے تمام بدن کو چھپانا ہے، غیر باہر کے غیر مردوں سے، غیر محرم مردوں سے. دیکھیے ایک عورت، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک عورت پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یدو امرأۃ ام یدو رجل، یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا ہاتھ ہے؟ جواب ملا یہ عورت کا ہاتھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت امرأۃ لغیرت اظفارک یعنی بالحنا، اگر یہ عورت کا ہاتھ ہے تو ہاتھ کو مہندی سے رنگ لیتی تاکہ معلوم ہو جاتا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے. تو دیکھیے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ اگر یعنی جو بھی ہو سامنے آ کے بات کرو. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے یہ نہیں کہا اگر عورت کا ہاتھ ہے تو مہندی سے رنگ لو. آپ نے سامنے آنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ چہرے کو چھپانا ضروری تھا، چہرے کا چھپانا واجب تھا، اس لیے آپ نے ہاتھ کو مہندی سے رنگنے کے لیے کہا. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا تھے، ان کا نام افلاح تھا. چچا رضائی چچا تھے.
ان کا نام افلح تھا. ایک مرتبہ یعنی کئی مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھی، یہ عائشہ یہ افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دیکھے، اس لیے کہ رضائی چچا ہی اور یہ رضائی بھتیجی ہے. ایک بار ان کے رضائی چچا افلح رضی اللہ عنہ گھر کے اندر داخل ہونا چاہ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر پردے کو آڑے کر دیا اور اندر آنے سے منع کر دیا، روک دیا، اس لیے کہ آیت حجاب نازل ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. قاعدہ یہ ہے کہ نسب سے جو رشتے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں. یہ تمہارے چچا ہی ان کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تب ان کو اندر آنے کی اجازت دی گئی. آیت حجاب کے بعد، ان احادیث کے بعد صحابیات کے عمل کے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کہتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگوں کے نام لے کر کہتے ہیں کہ اتنے مشہور اسپیکر ہیں، اتنے مشہور مقرر ہیں، لیکن جو ہے ہم جتنے اہل علم ہیں ان کا احترام کریں گے، وہ واجب الاحترام ہے. ان کی عزت ایمان کا تقاضا ہے، ان کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے. ہم ہر اعتبار سے ان کا احترام کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی توقیر بچا لائیں گے. اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا ہم سے. لیکن جہاں تک کوئی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف جا رہا ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. ہم ان کی علمی خدمات کا اعتراف کریں گے اور ان کی علمی خدمات کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے اور ان کو ہم اپنا نمونہ بنائیں گے. لیکن جہاں تک معاملہ کتاب و سنت کے خلاف جا رہا ہے اس کو ہم نہیں لیں گے. لیکن یہاں پر چند کبار علماء کے فتاوے میں نے لکھ کے لایا ہے، وہ آپ کے سامنے میں سناؤں. دیکھیے ائمہ اربعہ میں سے معارف القرآن کے اندر یہ فتاویٰ موجود ہے. ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تینوں نے چہرے اور ہتھیلیوں کے کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتنے کا خوف نہ ہونے کی شرط کے ساتھ چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت دی ہے. چونکہ عادتاً یہ شرط مفقود ہے، لہذا فقہائے حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی ہے. دوسرا مجموع فتاوی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ شخصیت سے ہر کوئی متعارف ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جلباب کے معنی دوہری چادر کے ہیں جو سر سمیت پورے بدن کو ڈھانپ لے. ابو عبیدہ رحمہ اللہ کے بقول یہ چادر اس طرح اوڑھے کہ آنکھ کے سوا جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. شیخ الاسلام علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فتاوی برائے خواتین میں وہ لکھتے ہیں کہ عورت تمام کی تمام پردہ ہے اور باعث فتنہ ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ فتاوی برائے خواتین میں لکھتے ہیں شرعی حجاب کا مطلب ہے عورت کے لیے تمام واجب الستر اعضائے بدن کا ڈھانپنا. ان اعضاء میں سے سب سے مقدم اور اولا چہرے کا پردہ ہے، اس لیے کہ چہرہ فتنہ رغبت کا محل ہے، لہذا عورتوں پر اجنبی لوگوں سے چہرے کا پردہ کرنا واجب ہے. دیکھیے واجب ہے. اور اسی طریقے سے شیخ ابن جبرین رحمہ اللہ فتاوی برائے خواتین میں لکھتے ہیں عورت ملک کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ اجنبی لوگوں کے سامنے چہرہ ننگا نہیں کر سکتی. ڈاکٹر صالح بن فوزان خواتین کے مخصوص مسائل میں لکھتے ہیں نامحرم لوگوں کے سامنے عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہے. اس کے وجوب پر سنت میں متعدد دلائل موجود ہیں. فتاوی ثنائیہ شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردے میں شامل ہے. فتاوی اہل حدیث از حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ راجح مذہب یہ ہے کہ عورت کو ہر صورت میں اپنا چہرہ غیر محرم سے چھپانا چاہیے، خواہ گھر کے اندر ہو یا باہر، کیونکہ ساری خوبصورتی یا بدصورتی چہرے میں ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں باقی اعضاء کی خوبصورتی یا بدصورتی کل عدم ہے، یعنی نہیں کے برابر ہے. یہ چند فتاوے تھے
جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دیکھیے جن واجب الاحترام علماء و ائمہ میں سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، وہ بھی شرائط کے ساتھ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اجازت دیتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ فتنے کا خوف نہ، اور اسی طریقے سے محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو عظیم محدث ہیں، ایک مؤخر عالم دین ہیں، ایک واجب الاحترام عالم دین ہیں، وہ جو اجازت دیے ہیں وہ بھی غیر مشروط اجازت نہیں بلکہ مشروط اجازت ہے کہ چہرے اور ہتھیلیوں پر کوئی زینت کی چیز نہیں۔ لیکن ان تمام اور احادیث واضح دلائل کی روشنی میں چھپانا زیادہ بہتر ہے اور واجب ہے۔ ایک اضطراری کیفیت ہے، وہ کیفیت بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اضطراری کیفیت مجبوری، بعض ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں اگر وہاں پر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو اس لمحے کے لیے واللہ عالم بالصواب معاف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی استطاعت آدمی کی ہوتی ہے۔ جیسے آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے جاتے ہیں تو فوٹو لیتا ہے، ہماری تصویر لیتا ہے، اس لمحے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے غیر ملکی سفر ہے، امیگریشن میں باقاعدہ پاسپورٹ میں جو تصویر ہے مسافر کہیں وہی تو نہیں ہے، اس کی جانچ ہوتی ہے، ملک کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر امیگریشن میں چہرے کو دیکھ کر جانچ ہو رہی ہے اس لمحے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے آدمی جتنا اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور دیکھیے ہم اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ان دلائل کا جائزہ لیں گے جن میں بعض واجب الاحترام اہل علم نے چہرے کے پردہ نہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وہ حدیث بھی پیش کریں گے اور اس کا تجزیہ بھی کریں گے ہم۔ پہلی روایت ترمذی کی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئی۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی طرف دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو گھما دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس حدیث سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس کے چہرے کو موڑا لیکن اس عورت کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا، تو اس سے پردہ نہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ یہ دلیل جو ہے بے بنیاد ہے، اس کی کوئی یہ قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ تھا۔ منا اور مزدلفہ کے درمیان میں یہ واقعہ پیش آیا اور محرم عورت کے لیے چہرے پر نقاب ڈالنے کا حکم دینا وہاں پر ضروری بھی نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کے چہرے کو موڑ دیا، اس کا جواب ختم۔ دوسری روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں کی طرف گئے اور جا کر کہے یا معاشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة، أخرجه مسلم۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور جا کر ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، تصدقنا، صدقہ کرو، اس لیے کہ فإني أريدكن أكثر أهل النار، میں دوزخ میں ایک بڑی تعداد عورتوں کی دیکھا۔ ایک عورت سرخ مائل سیاہ رنگ کی ادنا درجے کی کھڑی ہو کر پوچھنے لگی ما لنا اکثر اہل النار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کی بڑی تعداد دوزخ میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ، تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور بہت زیادہ گالیاں بولتی ہیں، لعن طعن کرتی ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں جو وہ عورت کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ سیاہ سرخ مائل سیاہ رنگ کی ادنا درجے کی عورت کھڑی ہوئی،
اس کے چہرے پہ پردہ نہیں تھا، نقاب نہیں تھا۔ یہ استدلال کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے اس استدلال بعض وجوہات کی بنیاد پر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی اس کی تعین نہیں کی گئی ہے کہ وہ عورت جوان تھی یا بوڑھی تھی، اس لیے کہ بوڑھی عورت چہرے کے نقاب سے مستثنا ہے۔ اور آیت حجاب 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور یہ حدیث کے تعلق سے یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ حدیث 5 ہجری سے پہلے کی ہے یا 5 ہجری کے بعد کی ہے، یعنی یہ آیت حجاب سے پہلے کی ہے یا آیت حجاب کے بعد کی ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اس سے حدیث سے استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اور سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری کتاب النکاح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5080 پہ 7 ہے۔ وہ فرماتے ہیں جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئت احب لك نفسی قال فنظر الیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصعد النظر فيها وصببه ثم تقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست۔ رواه البخاری فی کتاب النکاح۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آئی ہوں، میری جان آپ پر قربان کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ قال فنظر الیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی طرف دیکھیں، پھر جو ہے اپنی نگاہ کو نیچی کیے اور اپنے چہرے کو جھکا لیا، ثم تقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه، اپنے چہرے کو جھکا لیے، فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست۔ جب عورت کو یہ معلوم ہو گیا کہ میری ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو وہ بیٹھ گئی۔ اس حدیث سے استدلال یہ ہے کہ وہ آ کر جو بولی اور آپ نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا، وہ بغیر نقاب کے آئی تھی، نقاب کے، اس کے چہرے پر پردہ نہیں تھا، تبھی تو آپ اس کی طرف دیکھیں۔ اس سے استدلال یہ ہے لوگوں کا کہ دیکھو پردہ نہ کرنے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عورت آئی اس کو بھی آپ جو ہے تم پردہ کرو بلکہ نہیں کہا، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئی ہی تھی نکاح کی غرض سے، اور مخطوبہ کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، تو استحباب اس کا تھا، وہاں پر آئی تھی نکاح کے لیے، اور نکاح سے پہلے چہرے کا دیکھنا مستحب ہے، لہٰذا یہ استدلال بھی کیا ہو گیا؟ بے بنیاد ہو گیا۔ ایک اور روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنا نساء المؤمنین یشهدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر مترفعات بمروتهن ثم ينقلبن الى بيوتهن فلا يعرفهن احد من الغلس، اخرجہ البخاری۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم عورتیں، مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضری دیتی تھیں، فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں، اور چہروں میں لپیٹی ہوئی ہوتی تھیں، اور جب نماز ہو جاتی تھی حین یقضین الصلاۃ ثم ينقلبن الى بیوتهن حین یقضین الصلاۃ، اور پھر نماز ہونے کے بعد عورتیں اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتی تھیں، لا یعرفهن احد من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے ان کے چہروں کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ یہ بخاری کی حدیث، اس سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو وہ عورتیں جب نکلی تھیں کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، یعنی ان کے چہرے پر پردے نہیں تھے، ان کے چہرے پر نقاب نہیں تھے، تبھی تو وہ بول رہی ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے ہمارے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ تو نقاب نہ ڈالنے کا جواز یہاں پر ہے، بتاتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ خود کیا بول رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یعرفہن احد من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے ہمارے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ یعنی چہرے پر نقاب کیوں ڈالا جاتا ہے؟ چہرہ کوئی نہ پہچانے، جب وہ کام اندھیرا کر رہا ہے تو نقاب نہیں ڈالے، اگر وہی روشنی میں نکلتی تو ضرور اپنے چہروں کو چھپا لیتی۔ کیا جو صحابیہ حج کے اندر جہاں پر محرم کے لیے چہرہ چھپانا نہیں ہے، غیر مردوں کے سامنے جو ہے چہروں کو چھپا لیتی تھیں،
تو کیا گھر سے مسجد سے نکل کر گھر جاتے وقت میں نہیں چھپا سکتی؟ اندھیرے کی وجہ سے چہرے میں پردہ نہیں ڈالتے، اگر وہی روشنی میں نکلتے تو ضرور ڈال دیتے۔ تو یہ باتیں رہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفسیر لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیزیں از خود ظاہر ہو جاتی ہیں اس میں سے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یہ کف ہے اور یہ انگوٹھی پہننے کی جگہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر وہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر کسی ضروری کام کے لیے نکلے تو اپنے سروں پر چادر ڈال لے، اپنے چہروں کو ڈھانپ لے، ایک آنکھ کھلی رکھے راستہ دیکھنے کے لیے۔ اور جو ہے یہ تو لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور وہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ سورہ نور پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ احزاب بعد میں نازل ہوئی ہے، تو پہلا قول منسوخ سمجھا جائے گا اور دوسرا قول ناسخ سمجھا جائے گا۔ اور جبکہ یہ چیزوں کو جو ہے اکثر مفسرین باپ، بیٹا، بھائی ان کے سامنے ظاہر کرنے کی چیزیں ہی کہا۔ تو بہرحال جو ہے یہ معلومات شیخ اقبال کیلانی رحمہ اللہ کی کتاب چہرے کا پردہ واجب یا مستحب سے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد صحیح چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اور جو ہے بغیر نقاب کے عورتوں کے پھرنے کی وجہ سے جو زہر آلود فتنے رونما ہو رہے ہیں اس سے ساری دنیا واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث پہ عمل کرتے ہوئے ان فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔